سودا کے توشہ خاص سے آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جس پر بات کرنا مسلمانوں میں اور بالخصوص پاکستان میں شجر ممنوعہ تصور کیا جاتا ہے۔ جی، LGBTQ2S اور LGBTQ1A+، یعنی کہ یہ موضوع لیسبینز، گیز، بائی سیکشولز، اے سیکشولز، مخنث، ان سبھی کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس پر بات تو میں بہت دن پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بے خبر نہیں رکھ سکتے، مگر آج اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ایک تنظیم ہے خواتین کی، جس نے مجھے بطور مہمان خصوصی اور گیسٹ اسپیکر مدعو کیا ہوا تھا، اور اختتام پر وہاں پر ہماری ایک بہت معتبر، ایک بہت ہی مذہبی جماعت کی ایک سرکردہ خاتون جو تھیں، انہوں نے دعا کروائی، اور وہاں پر انہوں نے ایک بل کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام سے متصادم یہ قانون پاکستان میں پیش کیا گیا، اور اس کا ملبہ انہوں نے جانے انجانے ہماری گزشتہ حکومت، جس میں مسلم امہ کے سب سے بڑے رہنما ہمارے وزیر اعظم تھے، ان پر مدعا ڈالنے کی کوشش کی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قانون جو ہے اس کے مطابق لیسبینز کو، گیز کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب چونکہ وہ دعا کے اندر ایک متنازع بات کر چکی تھی، تقریب اختتام پذیر تھی، تو مجھے بالکل وہاں بولنا مناسب نہیں لگا، لیکن تب مجھے اندازہ ہوا ایک بار پھر سے میرے ملک میں لوگ تنقید کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ جس بات پر وہ تنقید کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ انہوں نے اس بل، جب یہ 2017 میں آیا، 2018 میں بات ہوئی، ایون جب 2022 اور 21 میں اس کے معاملات تھے، تو انہوں نے اس بل کو، تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک بھی شق کو نہیں پڑھا ہوگا۔ اس بل کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس بل میں بنیادی طور پر خواجہ سراؤں کے لیے، یا جو دوسری جنس مرد اور عورت کے علاوہ موجود ہیں معاشروں میں، ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اس کی کسی ایک شق میں بھی ان کی آپسی شادیوں کی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے اپنی جماعت کے سرکردہ، جن کی میں بھی بڑی عزت کرتی ہوں، سینیٹر مشتاق صاحب کا حوالہ دیا کہ جی وہ اس کی مخالفت میں آگے آ گئے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتی کہ قرآن پاک میں جو کچھ آ گیا یا سنت نبوی سے ہمیں جو معلوم ہوا اس میں کوئی غلطی ہے، یا ہمیں پہلے سائنٹیفک پروف لانا ہے کہ جی قرآن والی بات سچ ہے کہ نہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان جو ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ کی الہامی کتاب پر یقین ہے، نبی آخر الزماں کی تعلیمات پر یقین ہے، لیکن یہ بل کون سے حقوق دینے کی بات کر رہا ہے؟ وہی حقوق دینے کی بات کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیا۔ قرآن پاک میں پروردگار تو عالم نے فرمایا ہے کہ صرف اس کی ذات جانتی ہے کہ کسی کو اللہ پاک بیٹا دیں گے، بیٹی دیں گے، یا کچھ اور، لیکن ان بچوں کے حقوق کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا۔ یہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے دور کو جاتا ہے، جب انہوں نے فرسٹ ٹائم ٹرانسجینڈر کو ID کارڈز جو تھے فراہم کرنے کے لیے کہا۔ اس پر کوئی ان پر طنز کرے، کوئی کسی طریقے کا انہیں تانا دے، لیکن یہ ایک بہت احسن اقدام تھا، اور میں تو ہمیشہ اس احسن اقدام کی تعریف کرتی ہوں۔ میری طرف سے تو کار خیر کوئی بھی کر رہا ہے، ABCD، وہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، جس کے ہاتھوں کا اچھا کام ہو جائے سراہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے، میں نے اس کو ڈیٹیلز میں اس کی ایک ایک شق کو پڑھا، اس کی کوئی شق
پاکستان میں کسی شہری کے آئینی حقوق سے متصادم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پیدائشی طور پر اگر کسی کی جنس کا تعین نہیں موجود تو اس کو میل کے طور پر بی فارم میں شامل کر لیا جائے، لیکن جب وہ 18 سال کا ہو تو خواہ اس کے اندر زنانہ رجحانات زیادہ ہوں یا مردانہ ہوں، وہ ڈیسائیڈ کر لے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنے نام کو بھی تبدیل کر لے، وہ اپنے سرٹیفکیٹ میں بھی چینجز لے آئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو جینڈر اپنے سرٹیفکیٹس، اپنے آئی ڈی کارڈز، اپنے پاسپورٹ جہاں پر بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس کا یہ حق دیا جائے۔ دوسری چیز ان کے ان حقوق کی بات کی گئی ہے جہاں پر انہیں روزگار، پڑھنے لکھنے کے یکساں مواقع، عبادات کے، سفر اور تفریح کی یکساں سہولیات، پروٹیکشن، انسانی حقوق، ایون پبلک آفس ہولڈ کرنے تک بہت سارے ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، یعنی تمام انسانی حقوق انہیں دینے کی بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ تو دین کے خلاف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دین کے خلاف نہیں ہے، صرف ہمارے علم میں کمی ہے۔ میڈیکل آفیسرز طے کرتے ہیں یہ لوگ کس قدر تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، اس کا ادراک مجھے بہت سے وقتوں میں ہوا، لیکن مجھے لانگ کووڈ کے بعد ملٹیپل پرابلمز لاحق ہوئیں اور اس سلسلے میں مجھے بہت سے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرنا پڑا، اور اس میں اسکن اسپیشلسٹ بھی آتے تھے۔ تو جو ہمارے ایک بہت زبردست ڈاکٹر ہیں وہ برن یونٹ کے بھی پیشنٹس کی اسکن ریلیٹڈ ایشوز کو دیکھتے تھے، تو ایک مجھے ایشو کے لیے ان کے پاس جانا پڑا، تو ان کے پاس اس وقت ایک انتہائی حرمہ نصیب ماں موجود تھی اور وہ بچہ موجود تھا، اور پہلی دفعہ میں نے ڈاکٹرز کی ٹیم کی کچھ گفتگو سنی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک رانگ پرسیپشن ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جی یہ لوگ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے جو کرنے والے ہیں، جو کاروباری نقطہ نگاہ سے کرنے والے ہیں، جو فحش آپ کہہ لیجیے سرگرمیوں کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، وہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا قصور نہیں، ان کے جسم میں، ان کی روح میں، ان کی سوچ میں یہ ان بلٹ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ان بلٹ ہے، بالکل ایسے جیسے کچھ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کی امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت اچھا گا سکتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے سے بول سکتے ہیں، اور لوگوں کی مختلف جو آپ کہہ لیجیے قابلیتیں ہیں، ان کی جس طریقے سے وہ محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک مرد مرد کی طرح محسوس کرتا ہے، اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، خواتین خواتین کی طرح سے محسوس کرتی، ان لوگوں کی ان بلٹ یہ ایشو ہے۔ جہاں پر یہ مائنر ہے وہاں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خدا نخواستہ اس میں نہ ان کے والدین کا قصور ہے نہ ان لوگوں کا قصور ہے، تو وہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں۔ اس بل کو لے کے ہماری مذہبی جماعتیں، ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ اور ہمارے یہاں پر بلیم گیم کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کی ایک وسیع تعداد اس دور کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کی کیبنٹ ہے، ان کے خلاف آ گئے، یا اس سے پہلے جنہوں نے یہ سٹیپ لیا ان کے بھی خلاف وہ بولے، اور جب بہت پہلے زرداری صاحب نے CNIC ان لوگوں کو دینے کا کہا تب بھی بولے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو LGBTQIA+، یہ سب جو مختلف جینڈرز ہیں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ان کا ایک 6 بینڈ رینبو فلیگ بھی ہے۔ یہ موومنٹ شروع کیسے ہوئی؟ مین ہٹن کا ایک گاؤں ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں پر یہ جو مختلف جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے احتجاجی مظاہرے شروع کیے۔ ان کے حقوق کی پامالی وہاں پر حد سے بڑھ گئی تھی۔ یہ جون 1969 کا واقعہ ہے، اور آئی تھنک وال سٹون اس قصبے کا نام تھا، اور اینڈرائڈس کو بھی وہی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور 1990 میں جو تھا اس کی باقاعدہ آواز پوری دنیا میں سنائی
دی جانے لگی۔ ابھی قطر اولمپکس ہوئے، لازمی بات ہے کہ کیا ہی شاندار قطر اولمپکس تھے۔ اسلام کی پروموشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، اور جس انداز میں تبلیغ اور جس شاندار انداز میں کنڈکٹ کیا گیا پورے اس ہول ایونٹ کو، ریمارکیبل ہے۔ وہاں پر اس کا تذکرہ دوبارہ آیا اور قطر گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے، انہوں نے ان لوگوں کی کچھ آزادانہ جو حرکت تھی اس پر پابندیاں بھی لگائیں، اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ بہت سے لوگ وہاں پر اسلام قبول کر کے گئے، انہیں ہدیتاً قرآن پاک پیش کیے گئے۔ قطر کی حکومت نے بہترین میزبانی کی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین تبلیغ شاید ہی کسی مسلم ملک نے آج تک پوری دنیا میں اسلام کی ہو جتنی قطر نے کی، اور اس سلسلے میں ان کے خلیفہ جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لازمی بات ہے ہماری افواج پاکستان نے بھی وہاں پر دفاعی کنٹرول سنبھالا، ان کو بھی سراہنا چاہیے، اگرچہ پاکستان کا دفاع ان کے ہاتھ ہو۔ خیر کچھ نہ ہی کہیں تو اچھا ہے۔ ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، لیکن بہرحال جو اچھا تھا اسے کہنا چاہیے۔ اور یہ لوگ خدا نخواستہ نہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں ان کی شادیوں کا قانون پاس ہو گیا ہے، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے بھی کیا ہے۔ یہ ہماری روایات سے متصادم ہے۔ ہماری کسی بھی حکومت نے، اگرچہ میں زیادہ تر نہ موجودہ حکومت سے مطمئن ہوں، نہ یہ جو بالکل ماضی قریب میں 2022 اپریل سے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کسی بھی طور مطمئن ہوں، اور نہ ہی میں پیپلز پارٹی کی اسپوکس پرسن ہوں۔ لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب سے لے کے اور 2021 تک اس قانون کو لے کے، یا ٹرانسجنڈرز کو لے کے، یا مختلف جنس کے لوگوں کو لے کے جو بھی رائٹس کی بات ہوئی ہے، قوانین پاس کیے گئے ہیں، میں پورے وثوق سے آپ کو کہتی ہوں، میں نے ان کی ہر شق کو پڑھا ہے، وہ اسلام سے متصادم نہیں ہے۔ بس وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے، انہیں عزت دیجیے، اور ہمارا مذہب انسانیت کی بات کرتا ہے۔ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ دین اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا راستہ۔ سلامتی یہ تو نہیں ہو سکتی کہ صرف میرے لیے ہو، میرے پیاروں کے لیے ہو۔ سلامتی تو یہ کہ ہم سب کے لیے ہو، کل مخلوقات عالم کے لیے ہو، جنوں انس، تمام تر کریچرز اس میں شامل ہیں۔ تو ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ وہ ہماری طرح سے سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے والے ہیں۔ تو کیوں نہ حق ہو کہ وہ بھی ووٹ ڈالیں، کیوں نہ حق ہو کہ وہ بھی اچھے سے اچھی یونیورسٹی کالج میں جائیں، کیوں کوئی اسکول میں، راستوں میں، بازاروں میں، تفریح مقامات پر، پبلک پلیسز پر ان کا مذاق اڑائے، کیوں ان کو سفر کے دوران مذاق کا نشانہ بنایا جائے، کیوں ان پر واہیات آوازیں کسے جائیں۔ اٹ مینس کہ پھر وہ تو ٹرانسجنڈر نہ ہوئے، وہ تو نامکمل نہ ہوئے۔ نامکمل تو ہم بطور انسان ہوئے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو پورا پورا بنایا، اور پھر بھی ہم اپنی گھٹیا حرکات کو کنٹرول نہیں کرتے۔ کچھ بھی اس قانون میں متصادم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر شک ہے، پلیز آج نالج تک ایکسیس بہت آسان ہے، گوگل پہ جائیے، آپ کو پورا کا پورا بل مل جائے گا۔ لیکن آپ نے پہلے بل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم گوگل جیسے سرچ انجنز پر جاتے ہیں تو وہاں پر بہت کچھ غلط سلط بھی آتا ہے۔ پلیز پہلے پوری نیک نیتی کے ساتھ بل کو پڑھیں۔ پھر یہ موومنٹ جب جون 1969 میں شروع ہوئی مین ہیٹن سے، تو ان رائٹس کے بارے میں پڑھیں۔ پھر 90s میں جب یہ پوری دنیا میں پھیلی تو پڑھیں، اور اس کے ساتھ اپنے دل میں ایک ہمدردی پیدا کریں۔ اگر مجھے اللہ نے پورا بنایا، آپ کو پورا بنایا، اس کا احسان، لیکن ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کل کو ہماری اولادوں کی اولادیں بھی ہماری طرح پوری ہوں گی؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ اس کو مذہب کے نام پر مت کچلیں، اس کو ایک منفی سوچ کے ہاتھوں مت تباہ کریں۔ وہ ہم جیسے انسان ہیں، انہیں ایکول اپرچونٹیز دیں۔ اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کا کوئی رفیق کار ہے، آپ کے کوئی باس ہے، آپ کے کوئی سبارڈینیٹ ہے، ان سب کی عزت کیجیے۔ انہیں برابر کے مواقع ملنے چاہیے، ہر سطح پر، ہر لحاظ سے۔ آج پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، وہ بائسڈ ہوئے بغیر غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، اور اگر کوئی چیز ایک دم سے متنازع لگ رہی ہے، غصہ دلا رہی ہے، تو پلیز پہلے اس کو جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں، خواہ مخواہ رائے مت قائم کیجیے۔
ہماری حکومتوں میں بہت سی برائیاں ہوں گی، لیکن بری سے بری حکومت نے بھی کوئی نہ کوئی اچھا کام تو کیا ہوگا، اور ایسے بھی ہم سب میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا۔ سو پلیز اچھا سوچیں، اچھا بولیں اور اچھی تحقیق کریں۔